حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جن کے پاک نام سے آج مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کے جوش ایمانی سے آج 1300 سال کے بعد تک کافروں کے دل کے اندر خوف ہے، تو اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے مقابلے اور تکلیف پہنچانے میں یہ بھی سب سے آگے تھے، ممتاز تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے درپے رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کفار نے جو ہے نا کمیٹی مشورہ قائم کی کہ کوئی ہے جو محمد کو قتل کر دے، تو عمر نے کہا کہ میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا بے شک تم ہی کر سکتے ہو، تم بڑے بہادر ہو، دلیر ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیے۔ تو اسی فکر کے اندر جا رہے تھے کہ قبیلہ زہرہ کے ایک صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی صحابہ تھے، تو صحابہ میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ملے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو عمر نے کہا کہ محمد کے قتل کے فکر میں ہوں۔ تو نعوذ باللہ، کیونکہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو سعد نے کہا کہ بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو عبد مناف، تو ان سے کیسے مطمئن ہو گئے؟ وہ تو تم کو بدلے کے اندر قتل کر دیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ دلیر تھے، کسی سے ڈرتے نہیں تھے اور کسی کو اپنے سے آگے نہیں سمجھتے تھے، تو یہ جواب جب سنا تو بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے تو بھی بے دین ہو گیا ہے، کو آپ پہلے تجھے ہی نمٹا دوں۔ تو دونوں طرف سے تلوار سونت لی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی تلوار سونت لی۔ تو دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عمر تو اپنی بہن اور اپنے بہنوں یا اپنے گھر کے خبر تو لے، تو یہ دونوں پہلے سے مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو یہ سن کے اور غصہ آ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور سیدھا بہن کے گھر گئے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیواڑ بند کے ان کو قرآن پاک سکھا رہے تھے میاں بیوی کو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیواڑ کھلوائے، تو ان کی آواز سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جلدی سے اندر چھپ گئے، اور وہ صحیفہ جس میں قرآن پاک کی آیتیں لکھی ہوئی تھی وہ بھی جلدی کی وجہ سے باہر رہ گیا۔ تو بہن نے جب کیواڑ کھولے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، تو بہن کے سر پر مارا جس سے خون بہنے لگا، اور کہا اپنی جان کی دشمن تو بھی بے دین ہو گئی، یعنی تو بھی مسلمان ہو گئی۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کیا کر رہے تھے، اور یہ جو اندر سے آواز آ رہی تھی کس چیز کی آواز تھی، تم کیا پڑھ رہے تھے، آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے؟ تو بہنوں ہی نے کہا کہ ہم بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگا کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا؟ تو بہنوں ہی نے جواب کے اندر پھر کہا کہ اگر دوسرا دین حق ہو تب بھی۔ تو یہ سن کر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے، ان کو بہت مارا، زمین کے اوپر گرائے اور خوب مارا ان کو۔ تو بہن نے جب چھڑانے کی کوشش کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ بہت بہادر تھے، قوی تھے، تو ایک جو ہے نا ایک تماچا مارا اپنی بہن کو، اتنے زور سے مارا کہ اس کی وجہ سے اپنی جو بہن تھی ان سے خون بہنے لگا۔ تو وہ بھی آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، کہنے لگی کہ عمر ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے، بے شک ہم مسلمان ہو گئے، تجھ سے جو ہو سکے وہ کر لیں۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اس صحیفے پر پڑی جو جلدی سے باہر رہ گیا تھا، اور غصے کا جوش بھی مار پیٹ کی وجہ سے کم ہو گیا تھا۔ تو بہن کو جب اس طرح دیکھا کہ وہ خون کے اندر ہے، خون سے لت پت ہیں، تو شرم بھی آ رہی تھی، کہنے لگے اچھا مجھے دکھلاؤ۔ تو بہن نے کہا کہ نہیں، یہ ہم نہیں دکھلا سکتے کیونکہ تو ناپاک ہے اور ناپاک آنکھ نہیں لگا سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اصرار کیا، تو وہ بھی آخر مسلمان تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، تو وہ بے وضو اور بے غسل دینے کو تیار نہیں ہوئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کیا اور اس کو پڑھا، اس میں سورۃ طٰہٰ کی آیت لکھی ہوئی تھی، اس کو پڑھنا شروع کیا، اور جب اس آیت پہ پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، جب یہاں تک پڑھی تو حالت ہی بدل گئی، وہ کیفیت ہی بدل گئی، جس کیفیت کے ساتھ آئے تھے وہ کیفیت ہی تبدیل ہو گئی۔ تو کہنے لگا اچھا مجھے محمد کی خدمت میں لے چلو۔ تو یہ الفاظ جو ہی سنے تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ اندر سے نکلے اور کہا اے عمر تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شب پنجشنبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ عمر اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو تو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ تو یہ دونوں کیونکہ قوت کے اندر بہت مشہور تھے، ابو جہل اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت ہی مشہور تھے۔ تو حضرت
خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کی صبح کو مسلمان ہوئے۔ تو جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے تو کفار کے جو نا حوصلے پست ہو گئے۔ پھر بھی یہ نہایت مختصر جماعت تھی، صحابہ اکرام کی مختصر جماعت تھی، اور سارا مکہ بلکہ سارا عرب یہ ان کے خلاف تھا۔ اس لیے ان کے اندر اور بھی جوش پیدا ہو گیا، اور جلسے کر کے مشورے کر کے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور حضرت ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی کوشش ہوتی تھی، اور پھر طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی تھی کہ جو ہے نا مسلمانوں کو کسی طرح ختم کر دیا جائے۔ لیکن اتنا ضرور ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ تو اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی، اور ان کی خلافت یہ رحمت تھی۔